دوستو عمر جلیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عزت پر اور ان کی وحدانیت پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس نے غلط بکواس کی ہے جو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے۔ یہ عمر جلیل سندھ کے ایک مایہ ناز ادیب مانے جاتے ہیں۔ بہت ہی لوگ ان کی سپورٹ میں بول رہے ہیں یہ صوفی ہے، یہ ادیب ہے، اس کے ان لفظوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا، ان کے کہنے پر ایسا کوئی عذاب نہیں آ جائے گا، ان کے کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا۔ دوستو اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی شان میں اس نے جو گستاخی کی ہے اس کا عذاب تو آئے گا، اور یہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی شان میں اس نے کوئی گستاخی نہیں کی ہے۔ کئی مولوی صاحب ہیں جو ان کے اس عمل پر صرف مذمت ہی انہوں نے کچھ نہ کچھ بات کی ہے، بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کہا۔ یار کچھ اللہ کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو۔ ادیب ہے اپنی جگہ، جا کے کسی اور پر اپنی کہانی لکھیں، کسی اور پر اپنے بکس لکھیں، کسی اور کے اوپر وہ کہانی سنائیں۔ بھائی اگر لکھنا بھی ہے، کہانی سنانی بھی ہے تو کسی ادب کے دائرے میں رہ کر بھائی لکھیں یا کوئی پڑھیں، جو بھی کریں بھائی ادب کے دائرے میں رہو۔ ایسے کام کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں آپ جذباتی ہو جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں بھائی آپ کو صبر نہیں آتا، آپ باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں، آپ کو علم نہیں ہے۔ بھائی سیدھی بات ہے، ہمیں غصہ بھی آئے گا، ہم بے صبرے بھی ہوں گے۔ کیوں ایسے باتیں کرتے ہو؟ کسی اور کے اوپر آپ کرتے، ہم کچھ بھی نہیں کہتے۔ آپ ادیب ہو، ٹھیک ہے، اپنی جگہ پر ہو۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے رسول کے اوپر اگر آپ ایسی باتیں کریں گے تو ہم بے صبرے ہوں گے۔ کیوں ہے کہ اسلامی ملک میں جہاں پر 90% سے زیادہ مسلمانوں کی آبادی ہے، کیوں ان کے ایمان کو جھنجھوڑتے ہو؟ کیوں ان کے ایمان کا آپ امتحان لیتے ہو؟ بھائی مذمت سے کام کچھ بھی نہیں چلے گا۔ اس ادیب، اس صوفی کو ایسی سزا دیں، اس کی صوفیت اور اس کی ادب جو ہے اس کے منہ پر جا کے لگے۔ اس کو اتنی سندھ حکومت سپورٹ کر رہی ہے جس کی حد نہیں ہے، اس لیے تو ہمارے اوپر بھائی عذاب آ رہے ہیں، ہمارے اوپر سختیاں، پریشانیاں، عذاب آتے رہتے ہیں بھائی۔ ہمارے اوپر ابھی مہنگائی کا عذاب چل رہا ہے نا، ہم یہ بھی افورڈ نہیں کر رہے بھائی، ہم کہتے ہیں حکومت خراب ہے۔ بھائی حکومت کے ساتھ ساتھ ہمارا ایمان بھی خراب ہو گیا، جس کی وجہ سے یہ عذاب، اور ایسے نام کے صوفی، ایسے نام کے ادیب یہاں پر آ کر ہمیں جو ہے وہ پریشان کر رہے ہیں، ہمارے ایمان کا جو ہے نا وہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ صوفی کسے کہتے ہیں آپ؟ جو کسی اور کی باتوں سے دور ہو کر، اکیلا رہ کر اللہ کی اور اللہ کے رسول کی باتیں کریں، کسی اور لوگوں سے اس کا واسطہ ہی نہیں پڑتا۔ بھائی ادیب کس کو کہتے ہیں؟ جس کو لکھنے پڑھنے کی سمجھ ہو نا۔ اس کو کون سی سمجھ ہے بھائی جو اللہ پر مذاق اڑائے اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ مذاق اڑائے، اس پر ہنسے؟ لوگ کہہ رہے ہیں بھائی اس کی بات کرنے کا یہ مقصد نہیں تھا۔ بھائی ہمیں کیا پتہ؟ بھائی ہمیں کیا پتہ اس کے خیر کا؟ ہمیں کیا پتہ اس کے شر کا؟ ہمیں کیا پتہ اس کے اندر میں کیا ہے؟ اس کے اندر میں یہ ہے تو اس لیے تو اس کی زبان پہ آئی ہے۔ اس کو پکڑیں اور ان سے کہیں، عوام سے معافی مانگے اور ایسے کاموں سے آگے پرہیز کریں۔ اگر وہ کہتا ہے کہ میری یہ بات کہنے کا مطلب نہیں تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی، تو آ کے صفائی دے دے تاکہ ہر ایک کے اوپر جو شک اور شبہ ہے وہ ختم ہو جائے۔